سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگار محمد احمد نبی دوستدار چار یار کعبہ اولاد علی مذہب حنفیدار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم سے سایہ ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باب خصال محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی رنگ تیرے رفیق میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تم نے طلوع آفتاب شوکت سنگر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جسم عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب الفاظ ساتھ نہیں دے رہے کہ گفتگو کا آغاز کیسے کروں اور کہاں سے کروں نظر لگ گئی کیا مشکل گھڑی ہم پر آ کے گزر گئی کہ جب ساری دنیا کی نظریں لگی ہوئی تھی اور انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہا تھا کہ لبیک کے متوالے سردی کی ان یک بستہ ہواؤں میں رات گزار کر سورج طلوع ہوا اور وہ سورج ایک چاند کو بھی ساتھ لے کر فیض آباد تک پہنچا اور عالمی ادارے خبر دے رہے تھے کہ خادم رضوی صاحب فیض آباد پہنچ گئے جو کفر خوش تھا کہ ابھی ہم ان کو پکڑ لیں گے ان کے گھروں میں صفِ ماتم بچھ گئی کہ اب نہیں ہماری بچ اب تو سپہ سالار میدان میں پہنچ گیا ہے اور وہ سپہ سالار کہ ہم کچھ بھی کر لیں کسی منزل کو پالیں کسی راہ کی ٹھوکر سے زخمی ہوں کوئی کہے کہ لبیک والے اپنے موقف پر بڑے ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں یہ جس بھی چیز کو ہاتھ ڈالتے ہیں وہ چیز کانپنی شروع ہو جاتی ہے لیکن کہیں سے بھی بات آئے گی تو بات ساری گھوم کر اس مرد مجاہد اس امیر المجاہدین تک پہنچ جائے گی اور اسی تک ہی گھومتی رہے گی کہ وہ کون شخص تھا کہ دلوں کو فکر دو عالم سے کر دیا آزاد دلوں کو فکر دو عالم سے کر دیا آزاد خدا تیرے سلسلہ
जुनून को और दराज करे। खुदा तेरे सिलसिला जुनून को और दराज करे। और इस फैजाबाद पे खड़े होकर तो ये कहता हूँ कि ना मकाम है कशश ना मकीम अदाए दिल भरी। कोई कैसे पाँव को रंज दे, कोई क्यों कराए तेरी गली। बड़ा दुख है, लेकिन एक इत्मीनान बड़ा है। मुझे दोस्त कहते हैं कि उर्दू में बात करें, मैं चंद जुमले कहकर पंजाबी में फिर उर्दू तक आता हूँ कि एक गांधी चस पड़ी है और गाले में के कहते सन कि परेड ग्राउंड से जलसा नहीं कर देना, तो हमको इजाजत नहीं है। मैं क्या राणा साहब आराम है। बड़ा तवील सफर करके आए हम, जितना उन्होंने आराम होया इतनी तो आवाज पहुंचनी चाहिए, नाल ही बैठ गए। नवाजन लगे सी ਉਹ ਤਾਂ ਨਸ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ इस्लामाबाद। तारीख तो तुसी साढ़े नाल अच्छी तरह वाकिफ हो। ऐसे फैजाबाद, इसी फैजाबाद चौक में हमने खत्म नबूवत के लिए तुम्हारे दौरे पुरफितन में और दौरे जुल्म और जबर में इस्तिदाद में हमने इन कंधों के ऊपर 8 लाशें उठाई थी, 7 फैजाबाद से और 1 वहाँ से मंडी बहाउद्दीन के करीब से। और हमारे कायद ने हमें वहाँ बताया था कि अपना हक लेना कैसे है। हम अपना हक लेना जानते हैं और अपनी बात मनवाना भी जानते हैं। अगर हम कहीं तुम्हारे पास दरखास्त दे जाते हैं तो इसको हमारी कमजोरी ना समझा करो। हाँ, हम तो दरखास्तों के कायल ही नहीं हैं। हम तो ये कहते हैं कि तलवार के कब्जे में जब हम कलाई देंगे, तेरे अजदाद भी कब्रों से दुहाई देंगे। और 1857 से लेकर 1947 तक तारीख रकम पड़ी हुई है। अपने और बेगाने भी लिख गए हैं, मुतासिब तरीन मुर्रखीन भी लिख गए हैं कि इस बड़े सगीर में उन उलमा व मशाइख, उस अवाम और उस गैरतमंद मुस्लिम नौजवान ने अपना खून दिया, अपना वतन दिया, अपना घर बार छोड़ा, हर कुर्बानी देकर अंग्रेज को, गोरे अंग्रेज को इंग्लिस्तान भागने पर मजबूर किया। लेकिन अब तारीख लिखने वाला ये भी लिखेगा कि उसी के वारिस अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने एक नून लीग के चोर को इंग्लिस्तान भागने पर मजबूर किया था, हम पर मुसल्लत हुआ बैठा था। और फिर तारीख एक और बात लिखेगी कि जो इम्पोर्टेड है या बगलगीर बच्चा जिसे पाला गया है और अब वो बावला हुआ फिरता है, और बावले का इलाज सड़क पर होता है, ना कि उसकी जुबान बंदी से होता है, बल्कि उसकी जान बंदी से होता है। और अब तारीख किसी वक्त में मौरख ये भी लिखेगा कि उन्हीं मुजाहिदीन
آزادی کے وارثوں نے اسی پاکستان، اسی خطہ بر صغیر کے ٹکڑے میں جس کو پاکستان کہا جاتا ہے، جو دل ہے، اس دل کے اندر ایک دل ہے لاہور، اس دل میں بسنے والے بابے کے متوالوں نے ان تمام چوروں کو پھر لندن بھاگنے پر مجبور کیا ہے۔ مجھے خبر ملی ہے کہ اسے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر تم اسے لاؤ گے تو میں لانے والوں سے کہتا ہوں تم اب کے اس کے ساتھ جاؤ گے۔ اب اس قوم میں گنجائش نہیں بچی، اس قوم کے اندر اب اتنی سخت باقی نہیں رہی کہ اب تجربوں پہ تجربے کیے جائیں اس کے اوپر۔ اب حق کا راستہ بالکل واضح ہے اور حق بات بالکل واضح ہے۔ اس سے کسی کو خوشی ہوتی ہے تو 100 بار ہو اور کسی کو ناراضگی ہوتی ہے تو 1000 بار ہو۔ اب پاکستان کا آخری حل حضور کا دین ہے انشاءاللہ۔ اور وہ دین ہے جن کا نعرہ ہمارے بڑوں نے لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا، اور ہمارے بڑوں نے کہا تھا بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان۔ جب ہندوستان بٹ کے رہے گا، یہ ہمارے بڑوں نے نعرہ لگایا، اور اب ہمارے امیر المجاہدین یہ نعرہ لگا کر گئے ہیں کہ حضور کے دین نے تخت پر آنا ہے، اور انشاءاللہ یہ اب آ کر رہے گا۔ یارہ کھلاڑی مل کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کھلاڑی اپنا تماشا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج یہ وقت پھر نوٹ کر لیں، تاریخ بھی لکھ لیں، گھڑی کی سوئیاں بھی چیک کر لیں، گنتی بھی کر لیں کتنے سیکنڈ ہوئے ہیں، یہ بات لکھ لیں۔ عنقریب آپ ایک تماشا دیکھیں گے جب یہ 12واں کھلاڑی بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہوگا، پھر ہماری کوئی بات ہوگی کہ کلیاں نہیں رل کے آ جاؤ۔ اور ابھی ان یاروں کے نمائندے نے زور لگایا ہے، ہم نے ابھی زور نہیں لگایا، ہم تو بڑی بے مسکینہ اور عاجزانہ انداز میں فیض آباد تک آئے ہیں، ورنہ ہمارا انداز یہ نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، ناموس رسالت کے لیے اللہ تعالیٰ کو بات پسند ہی بڑی ہے۔ ہمارے بابا جی نے کہا تھا کہ جس دن ملعون سلمان رشدی اپنے انجام کو پہنچے گا، اس دن ہم تاریخی جلسہ کریں گے۔ اب جاننے والے یہ جانیں گے، اہل علم بھی بیٹھے ہیں، اہل نظر بھی نظر آ رہے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ درخواست کیوں مسترد ہوئی تھی۔ اب اظہار ہوا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ تمہاری تدبیریں کچھ اور تھی، اللہ کی قدرت کچھ اور دیکھ رہی تھی، اور اللہ کی قدرت کچھ اور تھی، اور اللہ کی چاہت کچھ اور تھی کہ ایک مرد مجاہد کی زبان سے بات نکلی ہوئی ہے کہ جس دن یہ اپنے انجام کو جائے گا، چل پڑا ہے نا اس انجام کی طرف، اس دن ہم تاریخی جلسہ کریں گے۔ ہو سکتا ہے ابھی وہ دن پھر باقی ہو، وہ دن باقی ہو، لیکن ابھی اس کے انجام کا آغاز شروع ہوا ہے، تو وہ بات آج کے دن پوری ہو گئی ہے۔ یہ نہیں کہ درخواست تم نے مسترد کی ہے، تم
ان سے درخواست مسترد کروائی گئی ہے، یہ نہیں کہ ہم فیض آباد آئے ہیں، ہمیں بابا جی نے فیض آباد بھیجا ہے۔ موسم کی گرمی بھی ہے، موسم کی سختی بھی ہے، لیکن کیا کروں ذوق کی گرمی بھی ہے۔ بتائیں بات جاری رکھوں یا ختم کر دیں؟ جاری رکھیں، جاری رکھیں۔ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ آج میں اور انداز میں تقریر کر رہا ہوں، انداز اور نہیں ہے، آج میں پرباش ہوں اندر سے کہ بابا جی اس بات کے اوپر ہم کھڑے ہیں کہ سامنے نیلے پیلے لال گلابی اور رنگ برنگے جامنی ہو، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ ہم اپنے مشن پر، اپنے وقت پر، اپنی مقررہ حدود کے اندر جب چاہے آ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور سننے والے سن لیں کہ تمہارا دشمن جس ملک میں ہو، جہاں ہو، تم ڈرون اڑاؤ، اسے مارو، اور تم پھر بعد میں کہو کہ ہم اس ٹیم کے آپریشن کی کامیابی کے لیے بہت خوش ہیں، اور اوپر تک وہ جو بائیڈن کھڑا ہو کر پریس کانفرنس کرے کہ ہم آپریشن کامیاب ہونے پر ٹیم کو مبارکباد دیتے ہیں۔ تو یاد رکھو تمہارا دشمن تمہارا ذاتی ہے، ہمارا دشمن ہمارا نظریاتی ہے۔ تم اگر اس کو مبارکباد دے رہے ہو تو جس نے کل 15 خنجروں کا وار کیا ہے، ہم اس کو سلام پیش کریں۔ سن رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا من سب نبی فرمایا قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کے رکھ دو، یہ میرا فرمان ہے رسول اللہ۔ ملک کے اندر سوشل میڈیا کی بدترین گستاخی ہو رہی ہے، اس کے اوپر اس کے لیے جو بھی کوئی کام کر رہا ہے اور جس طرح بھی کوئی کام کر رہا ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ناموس رسالت کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے ہمیں جس حد تک جس طرح جانا پڑا انشاءاللہ ہم جائیں گے۔ اقتدار کے مزے لینے والوں، تم لو اقتدار کے مزے، یہ اقتدار اب مزیدار رہنا ہی نہیں ہے۔ یہ اقتدار اب دن بدن جس کے ہاتھ لگے گا اس کا منہ کالا کرے گا، جب تک اس ملک کو اب ان نظام اور ان صورتوں پر کھڑا نہیں کیا جاتا جس کا وعدہ لے کر اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعائیں کی تھی کہ یا اللہ ہمیں کوئی وطن دے دے جس کے اندر ہم عملی صورت، عملی نظام اور عملی زندگی گزار سکے۔ جب تک وہ نظام نہیں آئے گا، جب تک ان تمام لعنتوں سے جس کو اسلام نے حرام قرار دیا گیا ہے اور اللہ نے ہم پر جن چیزوں کو حرام کیا ہے، جب تک ہم وہ چیزیں نہیں چھوڑیں گے، اس ملک کے اندر کسی قسم کی کوئی بہتری نہیں آ سکتی۔ تم امریکہ تلوے چاٹنے کے بعد تم چائنا کے نیچے گھس جاؤ، تم رشیا کے نیچے گھس جاؤ، اس ملک کی بقا اب اسی بات کے ساتھ ہے کہ جب تک حضور کا دین تخت پر نہیں آئے گا، یہ ملک ہرگز سکون نہیں پائے گا۔ صدیق نے، فاروق نے، عثمان علی نے رکھ ڈال چیر کتنے لڑیوں کے
جو بابا جی کے لیے ٹربیوٹ پیش کرنے کے لیے، ان کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے جو شعر پڑھا ہے نا، وہ شعر عام بندے کا نہیں ہے، وہ شعر مولانا حسرت موہانی کا ہے کہ دلوں کو فکر دو عالم سے کر کے آزاد، دلوں کو فکر دو عالم سے کر دیا آزاد۔ سچی بات یہ ہے کہ اس نظریے کو سمجھنے کے لیے صرف مطالعہ پاکستان کی ضرورت نہیں ہے، اس نظریے کو سمجھنے کے لیے 1857 سے لے کے 1947 تک بچوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کتنی مشکلیں، کتنی قربانیاں دے کر یہ وطن حاصل کیا ہے۔ یہ وطن آسٹریلیا میں جا کر جزیرے خریدنے کے لیے حاصل نہیں کیا، یہ وطن کو دن رات آئین توڑنے کے لیے حاصل نہیں کیا، یہ وطن کو سرداریوں اور شریفوں کی جناب تجربہ گاہ اور ان کے خاندانوں کو نوازنے کے لیے حاصل نہیں کیا، اور یہ وطن اس لیے نہیں حاصل کیا کہ ایک کھلاڑی کو جناب ہوا بھر کر وزیر اعظم بنا دیا جائے اور جب اس کے مفادات ختم ہوں لوگ کہتے ہیں جی آپ کے اوپر بھی بڑا ظلم ہوا ہے، آپ نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی، بابا جی نے بھی بڑے ظلم سہے۔ میں نے کہا ہے یاد رکھنا، کرایہ دار مکان کو نقصان دیتا ہے، مالک مکان کبھی اپنے مکان کو نقصان نہیں دیتا۔ یہ سارے کرایہ دار ہیں، اور یہ کرایہ داروں میں جب ان کو مفاد ملا اور جب ان کو ان کے ذاتی مفاد کو زد آئی تو انہوں نے ملک کے خلاف بھی بھونکنا شروع کر دیا، ملک کے اساسوں کے خلاف بھی بھونکنا شروع کر دیا، اندرونی اور بیرونی امداد لینی شروع کر دی، اور جناب اب کہتے ہیں کہ ہماری لابنگ کی جائے امریکہ میں لابنگ۔ میں نے کہا تمہیں امریکہ میں لابنگ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ امریکہ نے تو لابنگ کرنے کے لیے تمہیں ہم پر مسلط کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا غالب حکمتوں والا ہے، اس نے ذرہ ذرہ کر کے، تار تار کر کے تم نے جو لباس اور جو تم نے رنگ چڑھایا ہوا تھا ریاست مدینہ کے نام پر، اور جو تم نے ڈرامے بازی لگائی ہوئی تھی کہ جناب اس ملک کے اندر ہم وہ نظام دیکھنا چاہتے ہیں جو ریاست مدینہ کا، اس تصور پر اللہ نے تار تار کر کے، ایک ایک تار اتار کر تم ایک چوک میں ننگا کر دیا ہے، اور تم باتیں کرتے تھے تحریک لبیک پاکستان کو، اور ایک ناہنجار کی بات کر رہے تھے کوئی کہ اس نے کہا ہے تحریک لبیک پاکستان کو چاہیے کہ وہ عمران خان کے جھنڈے کے نیچے آ جائے۔ میں نے کہا عمران خان کا جھنڈا اور ایجنڈا امریکی ہے، امریکی امپورٹڈ ہے، اور جناب وہ ایجنڈا ہے جو یہودی چاہتے ہیں۔ ایجنڈا ذرا میں تجھے بتاتا ہوں، تحریک لبیک پاکستان کا ایجنڈا بھی اسلامی، اس کا جھنڈا بھی اسلامی، اور جو جھنڈے میں ڈنڈا ہے نا وہ بھی اسلامی ہے۔ افغانستان سے زخم چاٹنے والے امریکہ کو پاکستان کے ذریعے اور پاکستان کے ہوٹلوں کے ذریعے محفوظ رستہ دینے والا کہتا ہے کہ میں نے امریکہ کو کہا ہے کہ یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ شرم نہیں آتی؟ ڈوب کے نہیں مرتے؟ اور ابھی کچھ لوگ یہ کہتے تھے، بات یہ تھی کہ جس دن رہائی ہوئی انہوں نے کہا کہ ہم نے تحریک لبیک کے امیر کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا ہے، تو میں نے کہا کہ یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہو سکتا، یہ اس کی انسٹالیشن جو ہے نا وہ طیبہ مکرمہ سے ہوئی ہے، اور اس کو جو خوراک ملتی ہے وہ سید الشہداء کے در سے ملتی ہے، اور اس کی جو فکری ارتقاء ہے وہ حضرت داتا علی اجمیری سے لے کر علامہ خادم حسین رضوی تک ہے۔ اس کو کہیں کسی اپڈیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں 8 دنوں بعد دیکھوں گا کہ جناب انہوں کا حال کیا ہوگا۔ آپ نے نرم بسترے اور نرم غذائیں کھائی ہے قبلہ، کبھی ٹھنڈی رات اس فیض آباد کے اس مقام پر نہیں گزری، اور کبھی آپ کو پتہ ہی کیا ہو کہ تحریکیں اور قربانیاں کہتے کس کو ہیں۔ ہمارے بڑوں نے تحریکیں چلائیں اور ہمارے بڑوں نے بتایا کہ کہتے کس کے ہیں۔ جب علامہ عبدالستار خان نیازی کو مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر کے سامنے پیش کیا نا
تو اس نے بڑا آکڑ کے ان میں بڑی آکڑ ہوتی ہے، یہ وردی والے ہو ان میں بھی بڑی آکڑ ہوتی ہے. تو علامہ صاحب نے جو ان کو جواب دیا ہے نا وہ ان سب کے لیے بڑا پیغام ہے. وہ کہنے لگا نیازی صاحب میں نے سنا ہے آپ کی زندگی تاریخیں چلاتے ہوئے گزری ہے. تو مولانا نیازی نے کمال جواب دیا، اللہ کروڑوں رحمتیں ان کی قبر پر نازل فرمائے. مولانا نیازی کہنے لگے اوئے اگر نیازی تاریخیں نہ چلاتا تو تو یہاں وردی پہن کے نہ کھڑا ہوتا بلکہ انارکلی کے چوک میں گنڈریاں بیچ رہا ہوتا. اگر علامہ خادم حسین رضوی اس قوم کی سمت اور جہد درست کر کے نہ جاتے نا تو جو آج بھونکتے ہیں نا کہ انہوں نے تشدد کا رستہ اپنایا ہے، انہوں نے یہ کیا ہے، میں ان سے کہتا ہوں تمہارے بچے اللہ اکبر کہہ نہ رہے ہوتے بلکہ اسلام آباد میں کسی مندر کے اندر بیٹھ کر کسی مورتی کی پجاری کر رہے ہوتے یا اپنے گلوں میں سلیبے لٹکا کر اور جناب دائیں بائیں پھر رہے ہوتے. علامہ خادم حسین رضوی کی دینی غیرت، دینی خدمت نے یہ بات کی ہے کہ اب تمہارے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے لبیک یا رسول اللہ کے نام اور تاریخ جس نے ہمیں بڑے سبق دیے ہیں وہ ہر کوئی اٹھا اپنا نظریہ پیش کیا اور پھر جا کر کسی نہ کسی صورت میں بک گیا. بابا جی کہتے تھے کہ اندلس میں 650 سال 700 سال کے قریب مسلمانوں کی حکومت رہی. 1711 میں طارق بن زیاد کشتیاں جلا کر گیا، لیکن پھر چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ وہ 30 لاکھ مسلمان اسپین سے ملک بدر ہوئے. بابا جی فرماتے تھے اگر اس وقت کیا ہوا، اس وقت کے سارے معاشرے کے نامور لوگوں نے اپنے حلیے اور بھیس بدلے اور اندلس سے بھاگ گئے. بابا جی فرماتے تھے ہمارے بڑے صغیر سے بھاگے نہیں ہیں بلکہ ایک دن میں 1800 علماء کو انگریز نے پھانسی دی اور ایسے سید علماء کو اور ایسے بڑی شخصیات کو جن کا نام، جن کے علم کی حیبت سے انگریز خود بھی متاثر تھے، لیکن انہوں نے اس جنگ آزادی کے پاداش میں بڑے بڑے لوگوں کو اور بڑے بڑے رجالوں کو سزائیں دی اور جناب ان کو کالے پانی جیلوں میں بھیجا، لیکن کسی نے لکھ کر نہیں دیا کہ میں معافی مانگتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی. بلکہ جب انگریز آخری وقت میں علامہ فضل حق خیر آبادی کے پاس پہنچا اور وہ فتویٰ لے کر جو علامہ صاحب نے 1857 میں جاری کیا تھا وہ فتویٰ لے کر جب سامنے گیا تو اس نے کہا ہے فضل حق تیری رہائی کا پروانہ مل سکتا ہے. علامہ صاحب نے کہا کیسے؟ اس نے کہا یہ فتویٰ لکھا ہوا ہے کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے، لہذا ہر مسلمان انگریز کے خلاف عملی جہاد میں شریک ہو. تو یہاں نیچے جو فضل حق کے سائن ہے اور فضل حق لکھا ہوا ہے تو کہہ دے کہ یہ کوئی اور فضل حق ہے. تو بابا جی کہتے ہیں علامہ فضل حق خیر آبادی فاروقی النسل ہے. بابا جی کہتے ہیں ان کو خوراک دو دی گئی جو سانپ کے زہر سے کڑوی تھی اور پانی دو دیا گیا جناب جس کی مثلی کوئی نہیں، اتنی خطرناک اور منج اور ٹاٹ کے لباس پہنائے گئے. خون فاروقی نے جوش مارا. علامہ فضل حق خیر آبادی کی ہڈیاں گل چکی تھی، جسم اور ماس ہڈیوں سے علیحدہ ہو چکا تھا. آپ کو خون فاروقی نے جوش مارا، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا او کمینے، تو کہتا ہے ایک فضل حق اگر ہزاروں بھی ہوں، لاکھوں بھی ہوں اور حضور کے دین کے لیے اسی طرح موقع آ جائے تو ہزاروں قربان ہوتے رہیں گے. فضل حق کا فتویٰ یہی ہے کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہزاروں بھی ہوں، لاکھوں بھی ہوں، بہت سارے علماء بھی ایک دن میں ختم کر دیے جائیں. ہمارا مشن اور نظریہ یہی ہے کہ حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے. کسی جدید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنی، کسی جدید کے ہاتھ پر نرم گوشہ نہیں رکھنا اور کسی کے لیے سینے میں دماغ میں نرم گوشہ نہیں رکھنا. اس لیے کہ ہمارے پاس جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ سرداد نداد دست دست یزید حقہ کے بنا لا الہ الا حسین. ہم وہ نظریہ لے کر چل رہے ہیں. 72 کٹا تو سکتے ہیں، وہ سارا کنبہ کٹوا تو سکتے ہیں، جو کچھ بنا ہے اسے حضور کے نام پر لٹوا تو سکتے ہیں، لیکن کسی
जिस दिन हमारा कोई मुकाबिल नहीं होगा। हाँ, ये बड़ी अहम बात है, गौर करें मैं क्या कह रहा हूँ कि हम उस दिन जीतेंगे जिस दिन हमारे मुकाबले वाले सारे अपने जहाज भर के मुल्क से बाहर भाग चुके होंगे। उस वक्त तक के लिए आपने जज्बों के साथ, अपने हौसलों के साथ मैदान अमल में रहना है। हमारा वजूद ही इनके लिए काफी है अल्लाह के बंदो। हाँ, इनको डर क्या है? इनको पता है कि एक भी लब्बैक वाला असेंबली में पहुंच गया ना तो फिर बात किसी और की चलनी नहीं है, फिर बयानिया किसी और का चलना नहीं है। फिर कहते हैं कि हम अमेरिका के खिलाफ हैं। मैंने कहा हम अमेरिका के खिलाफ उस वक्त भी थे जब वो अफगानिस्तान में गया, हम अमेरिका के खिलाफ उस वक्त भी थे जब वो इराक में उतरा, हम अमेरिका के खिलाफ उस वक्त भी थे जब वो जनाब बर्मा में अपने जरिए जुल्म करवा रहा था, हम अमेरिका के खिलाफ उस वक्त भी हैं जब वो पाकिस्तान के अंदर किसी भी सूरत में मुदाखलत कर रहा है। तुम ड्रामेबाजियां मत करो, तुम्हें क्या पता हो। और फिर बात वही आखिरी है कि नचर वाली के बाला नची पता हुए और आज पाकिस्तान को 75 साल मुकम्मल हो गए और पाकिस्तान की उम्र इस वक्त 75 साल है और रियासतें वक्त गुजरने के साथ, मुल्क वक्त गुजरने के साथ, वतन वक्त गुजरने के साथ मजबूत होते हैं। लेकिन इन जालिमों ने, इन बेशर्मों ने, इन बेगैरतों ने हमारे पाकिस्तान को इस वक्त 75 साल बूढ़ा शख्स बना दिया है। आप और मैं यहाँ अहद करने के लिए आए हैं कि इंशाअल्लाह इस वतन अजीज को मिसाली मुल्क बनाएंगे इंशाअल्लाह। और इसकी कहते हैं हम तरक्की के नाम पर आए हैं। मैंने कहा जो तनज़्ज़ुली तुमने इस मुल्क की है कोई कर ही नहीं सका। और इस वक्त एक पूरी लाइन है, सब तजर्बे हो रहे हैं। आप देखें जरा गौर से, इस मुल्क का सदर PTI का, इस मुल्क का वजीर आजम मुस्लिम लीग नून का, इस मुल्क का वजीर खारजा पीपल्स पार्टी का, इस मुल्क का जनाब और सूबाई दारुल हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला PTI का, सूबाई दारुल हुकूमत पंजाब का वजीर आला काफ लीग का। कोई जमात बाकी रही है? एक जमात रह गई है यार। एक जमात है। मैंने आप लोगों का अमली तौर पर ये तकरीबन 12 इकट्ठे हो चुके हैं, सिर्फ ऐलान करना बाकी है। और फिर उसके बाद इस वक्त जो हमारे कश्मीर के साथ किया जा रहा है, इतने नाहंजान और इतने बेअकल लोग शायद ही पाकिस्तान की तारीख में कभी आए। हमेशा गलत फैसला, हमेशा गलत साइड चुनी है। और भाई कश्मीरियों को अगर साथ मिलाना है तो उनसे राय और मशवरा लेने में क्या हर्ज है, उनकी बात मानने में क्या हर्ज है। तुम क्या समझते हो कि जबर और इस्तिबदाद से और जनाब ये करने से क्या वो मान जाएंगे? अगर इस करने से मान जाते तो फिर कभी भी हुसैन यजीद के मुकाबले में नहीं आते। उससे ज्यादा जबर और इस्तिबदाद कम था, उससे ज्यादा जबर और इस्तिबदाद और जुल्म और घुटन कब होगी? यार कश्मीरियों का भी पानी तो नहीं बंद हुआ, कश्मीरियों का भी रोटी तो बंद नहीं हुई ना, कश्मीरियों के बच्चों को अभी तो गोलियां नहीं मारी गई ना। उससे ज्यादा जबर और इस्तिबदाद कब हुआ? लेकिन हुसैन सामने खड़े हो गए। तुम्हें अकल होनी चाहिए। तुम पाकिस्तान को मजीद कितने रखने डलवाना चाहते हो, इसको मजीद कितना तकसीम करवाना चाहते हो? अगर वो तुमसे कुछ सवाल करते हैं तो निज़ाम पहले भी कर रहा है। तुमने पाकिस्तान को जो संभाल लिया है, जो तुम कश्मीर के बारे में ये फैसले करने जा रहे हो। हाँ, अगर पाकिस्तान की सूरत हाल बड़ी बेहतर होती तो हम कश्मीरियों के पाँव भी पड़ जाते, हम कश्मीरियों के गोडों को भी हाथ लगाते, उनके तलवों के नीचे अपनी हथेलियां रख देते कि मेहरबानी आप मान जाएं। लेकिन जब उनसे बात की जाती है वो कहते हैं पहले अपनी सूरत हाल
کبھی اپنے آپ کو آئینے میں تو دیکھو, اپنی ریاست کو آئینے میں تو دیکھو, جو ہم ٹوٹے پھوٹے چل رہے ہیں ہمیں کیوں تنگ کرنا چاہتے ہو. اس بارے میں تحریک لبیک پاکستان کا واضح موقف ہے کہ تحریک لبیک پاکستان اس وقت تک کشمیری قوانین, ترامیم, جتنی بھی جو کچھ ہے اس وقت تک اس کی حامی نہیں ہے جب تک کشمیری اس کا ساتھ متفق نہ ہو. اگر کشمیری متفق نہیں ہے تو ان کو بٹھایا جائے, ان سے بات کی جائے, ان کو سمجھایا جائے, ان کو قائل کیا جائے, اور ان کی جو شرائط ہیں جائز ان کو مانا جائے, اس کے بعد پھر جو بھی کیا جائے. لیکن اس سے پہلے ان پر کسی قسم کا ظلم, وہ حقیقی ظلم ہے, وہ پھر آپ میں اور ساتھ والے ہمسائے ممالک میں کوئی فرق نہیں ہے. حق بات یہی ہے بس. اس سے ہمارے اوپر کوئی قدر نہیں لگتی ہے, 1000 بار لگے, کروڑ بار لگے, اربوں بار لگے, لیکن حق بات ضرور کہیں گے اور ہر مقام پر کہیں گے. اس میں اپنے زد میں آئے, اپنی ذات زد میں آئے, اپنی جماعت زد میں آئے, اپنے لوگ زد میں آئے, اپنے بھائی زد میں آئے, اپنا کنبہ زد میں آئے, رشتہ دار زد میں آئے, حق بات کہنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, کیونکہ ہم وعدہ کر چکے ہیں کہ مر جائیں گے, ظالم کی حمایت نہ کریں گے, احرار کبھی, اور نہ ہم شیخ, وہ والے شیخ جو لوگوں کو کہتے ہیں یا اللہ اس نے ہمیں کتنا نیک حکمران دیا, اور جا کر اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. حضرت عمر سے کسی نے پوچھا تھا, حضرت عمر نے کسی سے پوچھا کہ بتاؤ اسلام کب گرے گا, اسلام کو کب نقصان پہنچے گا. گرے گا مطلب کہ کب اس کو نقصان پہنچے گا, نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوگا. اس نے کہا میں نہیں جانتا. حضرت عمر نے فرمایا ذلت العالم, جب عالم پھسل جائیں گے. اور آج بڑے بڑے دستاروں والے, بڑے بڑے جبہ مکبب مجبب وہ سارے پھسل رہے ہیں. سلام اس کی سوچ پر جس نے ہمیں اتنی پختگی سے فکر اور سوچ دی ہے کہ ہمارے سامنے کوئی کیسا بھی حیثیت بنا کر کھڑا ہو, ہم اپنی ذات پر ظلم کروا کر اس کو ننگا ضرور کر دیتے ہیں. اور وہ یہ کہتا ہے نا کہ جناب کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ ان کے نالین, مجھے بتائیں ان کو تکلیف ہو جاتی ہے کہ اس سے افضل ہے. اللہ فرما رہا ہے جو حضور کے ساتھ میدان جنگ میں نکلے, ان گھوڑوں کی نال کے نیچے سے جو چنگاری نکلے میں اس کی قسم کھاتا ہوں. اس مجاہد کے نال کے نیچے سے نہیں, اس مجاہد کی جوتی کے نیچے سے نہیں. مجاہد گھوڑے پر ہے اور گھوڑے کا اس کا جسم گھوڑے سے مست ہے, اور گھوڑے کے اندر ذہن میں اس کی رکابیں ہیں, اور گھوڑے کے پاؤں زمین پر ہیں, اور گھوڑا بھاگ رہا ہے حضور کے دین کے لیے. اس گھوڑے کے پاؤں سے جو چنگاری نکل رہی ہے, رب کہہ رہا ہے والعادیات ضبحا والموریات قدحا والمغیرات صبحا. یار جس کے گھوڑوں کی چنگاری سے نکلنے والی چنگاری, مجاہد کے گھوڑے سے نکلنے والی چنگاری کی اللہ قسم کھا رہا ہو, تو مجھے بتاؤ جو حضور کی ناموس کے لیے لیاقت باغ سے 15 نومبر کی ٹھنڈی رات میں پیدل چلا ہو, اس کے پاؤں کا عالم کیا ہوگا یار. زندہ آباد, زندہ جو ساری حکمتوں کو بالائے طاق رکھ کر اپنے کنبے کو میدان کربلا میں لے کے جائے اسے حسین کہتے ہیں. اور جو سارے ڈر, خوف اور اندیشوں کو مسجد رحمت للعالمین چھوڑ کر فیض آباد آئے اس کو خادم حسین کہتے ہیں. بس اتنی سی بات ہے. تحریک لبیک پاکستان کے نوجوانوں, تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان, تم صرف اس ملت کی نہیں پوری امت کی امید ہو. اپنے قدم کو ہمیشہ آگے بڑھا کر رکھو, کسی ریشہ دوانیوں میں مت آیا کرو. یہ اللہ کی حکمتیں ہیں, کوئی ہماری مخالفتیں کر رہا ہے
کوئی ہمیں برا کہہ رہا ہے، وہ کسی بھی بیس میں ہے، وہ کسی بھی حالت میں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ گھیر گھیر کر ان کو میدان میں لا رہا ہے۔ اور لبیک والوں کو تو پرواہ ہی نہیں، وہ تو موڈے پہ دھوتی رکھ کے ہر وقت میدان میں کھڑے ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور پریشان نہ ہوا کرو، مصور پاکستان علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کہتا ہے کہ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر۔ اب تو بیگانے بھی تمہارے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کو سواریاں نہ بھی ملی نا یہ پیدل بھی پہنچ جائیں گے۔ یاد رکھنا جب تک جذبہ قائم ہوتا ہے اس وقت تک فوجیں نہ بھی ہوں۔ راڈر 1 لاکھ جبل اڈلر پر فوج لے کر کھڑا تھا، طارق بن زیاد 4000 کے ساتھ تھا۔ اللہ نے مسلمانوں کو ہمیشہ کم تعداد میں مدد کی ہے اور آج بھی اس کا قانون فطرت وہی ہے۔ اپنے اور بیگانے سارے باہر بیٹھ کر اس خون لیگ کے ساتھ میں ایک ایک کا نام لے کر بابا جی تو خیر کر جاتے تھے، میں نگا کر دوں گا۔ میں جانتا ہوں صبح جو نون میں تھے رات کو پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں، میں سب کے کردار اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ ہاں ہم سے نہ کھلواؤ، یہ بات بڑھے گی تو بڑی دور تک جائے گی۔ ہاں میں شجرہ نسب کھول کے رکھ دوں گا، میرے ساتھ نہیں۔ اور کیا بات ہے آپ کی؟ جو ہم جہاں بستہ ہواؤں میں بیٹھے تھے اور جو وہاں گرم ہیٹروں والے کمروں میں 400 جناب وہ کہتے ہیں نا، بابا جی کہا کرتے تھے کہ دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، لباس خضر میں یہاں ہزاروں راہزن پھرتے ہیں۔ آپ بھی ذرا آنکھیں کھول کے راہ کریں، یہاں بڑے بڑے حلیوں میں بڑے بڑے راہزن پھرتے ہیں، دین کے راہزن، ملت کے راہزن، ختم نبوت کے ساتھ غداری کرنے والوں کے یار۔ میں نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ آپ تحریک لبیک میں آتے کیوں نہیں ہیں؟ میں نے کہا جھنڈا ہے تحریک لبیک آمن کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دل کسی بھی انسان کے سینے میں 2 دل بنائے نہیں ہیں، اس نے 1 دل بنایا ہے۔ ان سب کے دلوں میں کسی کے دل میں نواز شریف کی محبت بڑی غالب ہے، کسی کے دل میں جناب عمران کی محبت بڑی غالب ہے، کسی کے دل میں زرداری کی محبت بڑی غالب ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں زر اور مال کی محبت غالب ہے۔ اور جن کے دلوں میں حضور کی محبت غالب ہے، نہ وہ اپنی تعداد دیکھتے